تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جب ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی نہیں مجھے مزید اور بھی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجت الجنت والنار، جنت اور جہنم کا ایک دن جھگڑا ہو گیا۔ جنت کہنے لگی کہ جو شریف لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ مجھ میں آئیں گے۔ جہنم کہنے لگی اوصرت بالمتکبرین، جو بڑے متکبر قسم کے لوگ ہیں، سرکش قسم کے لوگ ہیں، وہ مجھ میں آئیں گے، تو لہٰذا میں جنت آپ سے زیادہ افضل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ جنت کو کہا انتی رحمتی ارحم بکی من یشاء، آپ میری رحمت ہو، آپ کی وجہ سے میں مسلمانوں کے اوپر رحم کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم سے کہا کہ آپ میرا عذاب ہو، آپ کی وجہ سے میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اور جب جہنم یہ مطالبہ کرے گی کہ یا اللہ مزید لوگوں کو مجھ میں ڈالا جائے، فوازہ اللہ قدمہ، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے اور وہ کہے گی قط بس میں بھر چکی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کی جگہ ابھی بہت زیادہ باقی رہ جائے گی اور لوگ کم ہوں گے۔ ینشئ اللہ لہ خلقا آخر، تو پھر اللہ تعالیٰ اور ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور جنت کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم بھی ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر کے ہم معطلہ بھی نہیں بننا چاہتے۔ یہ گمراہ فرقوں کی کئی قسمیں ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں 11ویں والے بھی بزرگ کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کے اندر انہوں نے گمراہ فرقوں کے نام لکھے ہیں۔ جن گمراہ فرقوں کو انہوں نے درج کیا ہے وہ یہاں پر میں بتا نہیں سکتا کہ کس کس فرقے کو انہوں نے گمراہ فرقے میں شامل کیا ہے، اور اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہیں کرتے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں بیان کر سکتے، نہ ہم تشبیہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی قرار دے سکتے ہیں۔ محدثین نے پورے باب قائم کیے ہیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ تو جبکہ محدثین نے اسی وجہ سے یہ مسئلہ میں نے ڈسکس کیا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہونا چاہیے، کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق